ذرا ہم غور کریں، درخت ہم انسانوں کو کیا فائدہ پہنچاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ درختوں سے ہمیں آکسیجن ملتے ہیں، اس سے ہم آگ حاصل کرتے ہیں، کھانے کے لیے سبزیاں اور پھل ہمیں ملتے ہیں، مکان بنانے کے لیے لکڑیاں ہمیں درختوں سے ملتی ہیں، اور بے شمار قسم کی دوائیں اور نہ جانے کون کون سی چیزیں ہمیں درختوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ ہم ذرا غور کریں کہ پانی سے ہمیں کون کون سے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، تو بے شمار نعمتیں پانی سے حاصل ہوتی ہیں جو کہ شمار کے باہر ہیں۔ ہم غور کریں کہ سورج سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، چاند سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، ہواؤں سے اور زمینوں سے ہمیں کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ہر ایک کے فوائد میں آپ بے شمار چیزیں ہمیں گنوا سکتے ہیں، ان پر مکمل کتاب تحریر کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو دنیا بھر کی چیزیں ہیں، ان سے تو ہمیں بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن ہم انسان لوگ کس چیز کے کام کے ہیں؟ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ہم کن کو نفع پہنچانے کے لیے ہیں یا کس چیز کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہیں؟ تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر سورج نہ ہو تو ہم نہیں رہ سکتے، پانی نہ ہو تو ہم ختم ہو جائیں گے، ہوائیں نہ ہو تو ہم بچ نہیں سکتے، زمین نہ ہو، مویشی نہ ہو، درخت نہ ہو، ان میں سے ہر چیز کے ہم نہایت محتاج ہیں۔ ہماری زندگی کی بقا اللہ تبارک و تعالی نے ان اسباب کے ساتھ متعلق کر رکھی ہے، لیکن الٹا کر کے سوچیں، اگر ہم نہ ہوں تو سورج کو کون فرق پڑنے والا ہے؟ اگر انسان نہ ہو تو چاند کا کیا نقصان ہونے والا ہے؟ اگر انسان نہ ہو تو پانی کو کون سا فرق پڑنے والا ہے؟ درختوں کو کیا نقصان ہوگا؟ زمینوں کا کیا نقصان ہوگا؟ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں نظر آنے والی جتنی چیزیں ہیں ان میں سے ہم کسی کے کام کے نہیں ہیں، وہ تمام چیزیں تو ہمارے کام کی ہیں اور ہماری زندگی کی بقا ان پر موقوف ہے، لیکن ہم ان میں سے کسی کے کام کے نہیں ہیں۔ ہمارا وجود نہ ہو تو ان میں سے کسی کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر ہم انسان جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، تو پھر ہماری پیدائش کا کیا مقصد ہے؟ کیا ہم ان تنکوں کے برابر بھی کام کے نہیں؟ ہم تھوڑے سے پانی کے برابر بھی مقصود کے نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو پیدا کیا، تمام اشیاء کو پیدا کیا تو ان کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بھی پیدا کیا تو ان کے مقاصد کو بھی بیان فرمایا ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ 29ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ جو حیات اور موت پیدا کی ہے، یہ اس واسطے ہم نے پیدا کی ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں اور یہ دیکھیں تم میں کون بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ تو محترم بھائیوں اور دوستوں، خلاصہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں کسی مخلوق کے کام کے نہیں ہیں، ہمارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت کرنا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے اصل کے احکام کو جاری کرے، نگرانی کرے۔ تو ہم انسانوں کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اللہ کے اطاعت کرنا اور اس کے حکموں کے مطابق
امور کو انجام دینا اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکنا، ہم انسانوں کی پیدائش کا پورا مقصد یہی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرتے رہیں۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، حقیقت یہی ہے کہ ہماری ہر سانس اور وقت کی ہر گھڑی، ہمارے ہر حرکت اور ہر سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت میں خرچ کرنے کے لیے ہے، اللہ رب العزت کی عبادت میں خرچ کرنے کے لیے ہے۔ ان میں سے کچھ وقت بچ جائے تو پھر اپنی زندگی کی بقا کے لیے کاروبار دنیا یہ کیا جا سکتا ہے اور کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہماری پیدائش کا مقصد ہی یہ ٹھہرا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت اور عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو اللہ کے اطاعت اور عبادت کیسے ہوگی جو اللہ رب العزت کے یہاں مقبول بھی ہو؟ کیونکہ ہم لوگ مشاہدے کے طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار قسم کے اعمال ہیں۔ عقائد میں دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ یہودی ہیں، کچھ عیسائی ہیں، کچھ مجوس ہیں، کچھ ہنود ہیں، کچھ مسلمان ہیں۔ اسی طریقے سے اعمال میں دیکھتے ہیں تو مسلمانوں میں بھی متفرق اعمال ہیں۔ تو ایک سوال فطری طور پر یہ پیدا ہوگا کہ ہم کون سے اعمال کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول بارگاہ ہو جائیں۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صرف وہی مقبول ہوگا جو عمل ایمان صحیح کے ساتھ ہو۔ صرف ایمان نہیں کہا جا رہا ہے، ایمان درست بھی ہونا چاہیے، ایمان صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا ہے، فَمَن يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو ان کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، عمل صالح کرے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ ایمان، ایسا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اگر کسی دوسری ذات کو شریک کیا تو ہم جانتے ہیں کہ وہ مشرک ہے، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر دیا تو ہم جانتے ہیں کہ وہ مومن نہیں، مشرک ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے درمیان بھی کچھ ایسے عقائد اور افکار در آتے ہیں جو شرکیہ اور کفریہ ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے بار بار ہمیں بھی اپنے ایمان کے تجدید کی ضرورت ہے، مذاکرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانیں تو ایسی توحید مانیں جس میں شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ شرک کے مختلف درجات ہیں، ایک تو شرک جلی ہے جس میں یہ مشرکین مبتلا ہیں، اور ایک شرک خفی ہے جس میں بہت سے مسلمان بھی مبتلا ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت کو کسی نبی کے لیے یا کسی ولی کے لیے مان لینا، یہ بھی شرک ہے۔ اب اگر اس میں تعویل کی جا رہی ہے تو یہ شرک خفی ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے ایمان صحیح کی، ایسا ایمان جو مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر تسلسل کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے قلعے کے اندر محفوظ، قلعے کے اندر قید ہو کر چلا آ رہا ہو، اس عقیدے کے ساتھ ہمارا ایمان بندھا ہوا ہونا چاہیے، متعلق ہونا چاہیے۔
اور اگر کسی وجہ سے ہمارا ایمان اس دائرے سے باہر نکلتا ہے تو محترم بھائیوں اور دوستوں، پھر بدعت و ضلالت میں پڑھنے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا اللہ کے سوا۔ اس لیے ہر وقت ہمیں اپنے گھر والوں کی اور اپنے تمام مومن بھائیوں اور بہنوں کے ایمان کی فکر کرنا ہے۔ صحیح ایمان بنانا یہ ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ صحیح ایمان بنانا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے زبان سے ایمان کی بات کرنا کیلو کال میں، اور ایک یہ کہ ایمان ہمارے حال کے اندر اتر جائے۔ یہ ایمان ہمارے حال کے اندر کیسے اترے گا؟ بزرگان دین کی صحبت سے، ذکر کی مجلسوں سے، اللہ والوں کی جوتیوں کو صحیح کرنے سے، خانقاہوں سے، اور کسی کو اپنا شیخ اور مربی مان کر اپنی اصلاح کے لیے ان سے رابطہ پیدا کر لینے سے۔ بہت مختصر میں بات عرض کی جا رہی ہے، اس طریقے سے جو ایمان ہے وہ ہماری زبان سے آگے بڑھ کر وہ ہمارے دل تک اور ہماری روح تک اتر جاتا ہے۔ ضرورت اس سے ایمان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا حقیقی اور سچا ایمان عطا فرمائے۔ تو کسی بھی عمل کو مقبول ہونے کے لیے پہلی شرط ہے ایمان کا درست ہونا، ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے کفر سے اس ایمان کا پاک ہونا۔ آپ نے دیکھا ہوگا مالا بدھ منہ کتاب سے لے کر شرح عقائد تک تمام کتابوں کے اندر ایمان کی جب بحث آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر بڑی مفصل بحث علماء کرام کرتے ہیں، تاکہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو اچھی طریقے سے پہچان لے اور کسی کو اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ شریک نہ کرے۔ عمل کو مقبول ہونے کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اعمال کا ہونا ہے۔ ایمان درست ہو اور ہمارے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو۔ اگر اعمال سنت کے مطابق ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ اعمال قبول کیے جائیں گے، اور اگر اعمال سنت کے مطابق نہیں ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں کیے جائیں گے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس آدمی نے، جس شخص نے ہمارے اس معاملے میں یعنی دین کے معاملے میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کر دیا، کوئی نئی بات پیدا کر دی جو ہمارے اس دین کا حصہ نہیں ہے، تو پھر وہ رد کر دی جائے گی، یعنی وہ مردود ہو جائے گی، وہ باطل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ قابل شمار نہیں ہے، وہ عمل صالح میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اعمال کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہونا یہ لازم ہے۔ اگر ہم سنت کو نہیں سیکھیں گے، اگر ہم سنت کو نہیں جانیں گے، اگر ہم اپنے اعمال کو سنت کے مطابق مجاہدہ کر کے، محنت کر کے، سیکھ کر، سمجھ کر نہیں بنائیں گے، تو اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے من کے مطابق کریں گے، اپنے نفس کے مطابق کریں گے، لوگوں کی سنی سنا کریں گے، لوگوں کی دیکھی دیکھا کریں گے، تو اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نہیں رہیں گے، بلکہ وہ تعلیم سے ہٹ جائیں گے، اور جب تعلیم سے ہٹ جائیں گے تو پھر وہ باطل ہیں۔
وہ قابل شمار نہیں ہے۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یکمل احدکم، تم میں سے کسی کا بھی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات نفس، اس کا نفس میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، یعنی نفس سے تابع ہو اور شریعت مطبوع ہو، ہر جگہ وہ شریعت کو آگے رکھتا ہے، کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام نہیں کرنا ہے۔ طبیعت ایک کام کرنے کو کہتی ہے لیکن شریعت منع کر رہی ہے، تو وہ اپنی طبیعت کو چھوڑ کر شریعت کو آگے رکھتا ہے۔ اپنی پوری زندگی اس نے یہی معمول بنا رکھا ہے، اس نے یہی اپنی عادت بنا رکھی ہے، تو جو اپنی عادت ایسے بنا لے گا، جو اپنا طریقہ ایسا بنا لے گا، تو وہ مومن کامل ہوگا۔ اور جو ایسا نہیں بنائے گا، اپنے من کے مطابق، اپنے نفس کے مطابق، اس کے اعمال، اس کے اقوال، اس کی باتیں، اس کی سوچ، اس کی تحریر شریعت کی پاسداری کے مطابق نہیں ہے بلکہ آزاد ہے، تو پھر اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا، وہ مومن کامل نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر ہم مومن کامل بننا چاہتے ہیں تو محترم بھائیوں اور دوستوں، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ نمبر 1 ہمارے ایمان درست ہو، ہر قسم کے شوائب اور نقائص سے پاک صاف ہوں، اور نمبر 2 ہمارے تمام اعمال جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم گاڑیوں میں اسپیکر لگا کر سڑکوں پر محبت کا دعویٰ کریں، گھروں میں جھنڈے لگائیں اور لمبے چوڑے جلسے جلوس کریں، اور اپنی مجلسوں میں لمبی چوڑی زبانی جمع خرچ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور ہمارے اعمال سنت سے خالی ہوں۔ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سمجھایا ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر ایسا کریے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگ آپ کی اتباع کریں۔ اگر ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا ایک ہی مفہوم بتلایا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ان کے اتباع صبح سے لے کر شام تک، اور ظاہر سے لے کر باطن تک، صرف ظاہر اعمال میں نہیں۔ ظاہر اعمال میں تو ضروری ہے ہی ہے، جس کو ہم لوگ شریعت کہتے ہیں، مگر یہ کافی نہیں ہے۔ اگر ہم درجہ کمال چاہتے ہیں، اللہ کی معیت خاصہ چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرب چاہتے ہیں، تو ان کو لے کر ہم باطن اعمال تک جائیں، ظاہر سے لے کر باطن تک اپنے قال کو اور اپنے حال کو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ہدایات اور سیرت کے مطابق بنا دیں۔ جب ہم ایسا کریں گے تب ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ تو یہ 2 شرطیں ہوئی، ایمان صحیح اور سنت نبوی۔ سنت نبوی کے ساتھ ساتھ سنت صحابہ بھی شامل ہیں۔ یہ اتنے فتنے کا دور چل رہا ہے کہ بہت سی باتیں مزید وضاحت کے ساتھ کہنی پڑتی ہیں۔ بعض مرتبہ بہت سے لوگ بھٹک جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ عمل تو صحابہ کا ہے۔ تو محترم بھائیوں اور دوستوں، جاننا چاہیے کہ سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت رسول اور سنت صحابہ، اور یہ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اللہ کے نبی کی سنت کو بھی پکڑنا اتنا ہی ضروری ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت کو پکڑنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ بھی معیار حق ہے۔
تیسری شرط نیت کا درست ہونا، یعنی اخلاص کا ہونا۔ جو عمل ہم کریں اس میں اللہ کی رضا کے سوا کو کچھ بھی اور مقصود نہ ہو، کچھ بھی اور مطلوب نہ ہو، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لا مطلوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے سوا ہمیں کوئی چیز مطلوب نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے۔ اگر نیت درست ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ عمل قبول کیے جائیں گے، اور اگر نیت درست نہیں ہوگی تو اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اسی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہجرت جیسی بڑی عبادت، کچھ چند عبادتیں بہت بڑی ہیں، ان میں سے ایک عبادت ہجرت، جہاد، حج، یہ اسلام کی بہت بڑی عبادتیں ہیں۔ ہجرت بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ والحج یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا۔ اسلام ایسی بڑی عبادت ہے جو اپنے ماقبل کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج ایسی عظیم عبادت ہے جو اپنے ماقبل کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہجرت بھی اتنی بڑی عبادت ہے کہ ہجرت سے پہلے جو گناہ بھی آدمی سے صادر ہوا تھا وہ تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایسی عظیم ترین عبادت ہے ہجرت۔ یہ ایسی بڑی عبادت اگر اس میں اخلاص نہ ہو، دنیا کی کوئی غرض ہو، تو وہ ہجرت بھی باطل ہو جاتی ہے، وہ بھی غیر معتد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو، جس کو وہ حاصل کرے گا، جو اس کو حاصل ہوگی، اور امرأۃ یتزوجھا، یا ہجرت کرنے کا مقصد عورت تھی جس سے وہ شادی کرے گا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے قرار دی جائے گی جس واسطے اس نے ہجرت کیا ہے۔ ایک واقعہ ہو گیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے دور میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کیا تھا۔ تمام لوگوں کی ہجرت ایک ساتھ نہیں ہوئی تھی، ہجرت آگے پیچھے ہوئی ہے۔ ابھی وہ صحابی ہجرت نہیں کیے تھے۔ ایک عورت تھی، اس عورت سے ان کا دلی تعلق تھا، وہ عورت مسلمان ہوئی اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلی گئی۔ اب یہ جو صاحب تھے ان سے دل لگا ہوا تھا، اب انہوں نے بھی ہجرت کیا۔ انہوں نے جو ہجرت کیا تو اس عورت کی وجہ سے ہجرت کیا۔ اسی پس منظر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او امرأۃ یتزوجھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ تو ہمارے اعمال کے قبول ہونے کے لیے جو تیسری شرط ہے وہ نیت کا خالص ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اگر ہماری کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اگر ہماری نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے سوا کچھ اور ہے، تو محترم بھائی اور دوستوں ہمیں یاد رکھنا چاہیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ جو اعمال خالص اللہ کے لیے نہیں ہوں گے، اس عمل میں اللہ کے سوا کچھ اور بھی شریک ہوگا، تو حدیث شریف کے اندر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ عمل ہمارے جو شریک تھے ان کو دے دو، وہ شرکا کے لیے ہے، اللہ اس سے بالکل بے نیاز ہے۔
اللہ کو ان اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اس لیے ہم لوگ جو بھی اعمال کریں صبح سے لے کر شام تک، اور کاروبار سے لے کر معاملات تک، عبادات سے لے کر معاشرت اور مباشرت تک، ان میں اپنی نیتوں کو ٹٹولیں، اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، اپنی نیتوں کو جماویں۔ سوال یہ ہے کہ ہم لوگ نیت کی بات تو یہاں پر بیٹھ کر کر رہے ہیں، لیکن یہ نیتیں درست کہاں پر ہوتی ہیں؟ یہ نیتیں درست کیسے ہوتی ہیں؟ کیا ذریعہ ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ کون سے لوگ ہیں جو ان نیتوں کو درست کراتے ہیں؟ تو محترم بھائیوں اور دوستوں، یہاں پر بھی مختصر میں یہی عرض کرنا ہے کہ ہم لوگ جس مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، حضرت محتمم صاحب کے بیان کو سننے کے لیے اور ان سے کچھ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کے لیے، اور اپنے اخلاص کا محاسبہ کرنے کے لیے، یہی وہ ذریعہ ہے جہاں پر ہماری نیتیں درست ہو سکتی ہیں، جہاں پر ہمارے قلوب کی کیفیتیں بن سکتی ہیں، جہاں پر ہمارے ایمان بن سکتے ہیں، جہاں پر ہمارے اخلاق اور کردار بن سکتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ اللہ والے مبارک لوگ ہیں جن سے ہم اپنے رشتے کو جوڑ کر، اپنے تعلقات کو مضبوط کر کے، ان سے خط و کتابت کر کے، ان سے بات چیت کر کے اپنے احوال کی اصلاح کرا سکتے ہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کرا سکتے ہیں۔ یہ کام کرنے اور کرانے کا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بیان کریں اور آپ سنیں تو اس کے ذریعے سے درست ہو جائے۔ نہ بیان کرنے والے کا درست ہوگا اور نہ سننے والے کا درست ہوگا، جب تک کہ درستگی کے لیے الگ سے محنت نہ کی جائے۔ تو محترم بھائیوں اور دوستوں، ہم ہمیشہ اس چیز کے محتاج رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بیان کا گویا کہ مہینہ چل رہا ہے۔ جگہ جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان کی جائیں گی، ہم اور آپ ان کو سنیں گے، جن میں سے مختصر سی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کو ہم ظاہر شریعت کے مطابق بھی بناویں۔ جس کی زندگی صرف ظاہر کے مطابق ہو اور باطن سے اس کا کچھ لینا دینا نہ ہو، تو محترم بھائیوں اور دوستوں، پھر اس کی زندگی میرا فلسفہ ہے۔ جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور جو ظاہر کے مطابق نہ چلے، صرف باطن کی بات کرے، تو فرمایا وہ نرا الحاد اور زندقہ ہے۔ پورا دین، شریعت اور طریقت دونوں کو ملا کر چلنے کا نام ہے۔ شریعت اور طریقت دونوں کو ملا کر چلنے کا نام ہے۔ شریعت کا تعلق دین کے اس حصے سے ہے جس کا تعلق ہمارے بدن کے ساتھ ہوتا ہے، اور طریقت کا تعلق دین کے اس حصے سے ہے جس کا تعلق ہمارے قلب اور روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ مختصر طور پر مثلا کبر ہے، تکبر ہے، عجب ہے، لالچ ہے، دنیا کی طلب ہے، دنیا کی محبت ہے، غصہ ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اپنے کو بڑا سمجھنا، یہ صفات، یہ تمام صفات شریعت نے منع کر رکھی ہیں، یہ ممنوع ہے۔ یہ باطنی اعمال ہے مگر یہ ممنوع اور حرام ہے، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ اور جو ان کے الٹ ہے، جو ان کے ضد ہے، تکبر کے ضد تواضع، اور لالچ کے ضد سخاوت، اسی طریقے سے اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں۔ بے نفسی اور اخلاص، یہ وہ صفات ہیں جو مطلوب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مقاصد میں یہی باتیں آتی ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اعمال حسنہ کو سیکھیں،
اور ان کو اختیار کریں اور ان پر عمل کریں، اور جو اعمال رذائل سے تعلق رکھتے ہیں، جو اعمال نقائص سے تعلق رکھتے ہیں، ان اعمال سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ وہ چیزیں بھی حرام ہیں، جیسے شریعت کے ظاہر میں حرام اور حلال ہوتے ہیں، اسی طریقے سے باطن کے اندر بھی حلال اور حرام ہے۔ جیسے غصہ، اس کو حرام کہا گیا ہے، تکبر یہ حرام ہے، اور کسی کو حقیر سمجھنا یہ حرام ہے، مسلمانوں کی ایذا رسانی یہ حرام ہے، غداری، اپنے معاشرے اور سماج کے ساتھ غداری یہ حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ظاہر شریعت کے مطابق ہے صرف اسی میں حلال اور حرام ہوتے ہیں، جو باطن کے اندر بھی ہے ان میں بھی حلال اور حرام ہوا کرتے ہیں۔ محترم بھائی اور دوستوں، مگر ظاہر اعمال جو ہیں وہ تو لوگوں کو نظر آتے ہیں کہ کون نماز پڑھتا ہے، کون نماز چھوڑتا ہے، کون چوری کرتا ہے، کون چوری نہیں کرتا ہے، کون جھوٹ بولتا ہے، کون جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ ظاہر اعمال تو نظر آتے ہیں مگر باطنی اعمال نظر نہیں آتے، باطنی اعمال نظر نہیں آتے۔ اس لیے باطنی اعمال کے تعلق سے ہمیں مزید ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ان میں زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب تیار کیا، جب جماعت صحابہ تیار ہوئی، آپ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، صحابہ کی سیرتوں کو پڑھیں، تو ان کی سیرتوں میں، ان کی زندگیوں میں یہی خوبیاں گنائی جاتی ہیں کہ وہ بڑے سخی تھے، وہ بڑے شجیع تھے، وہ بڑے متواضع تھے، لوگوں کی دیکھ بھال کرنے والے تھے۔ صحابہ کرام کے اندر یہی خوبیاں پھوٹ پھوٹ کر بھری تھی، ایمان کی قوت، اخلاص کی قوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی چیز ان کو مطلوب اور مقصود نہیں تھی۔ جو جتنے بڑے صحابہ تھے، جتنے اونچے مقام پر تھے، ان کو ایمان کی، قرب کی، معیت کی اتنی زیادہ قوت اور طاقت حاصل تھی۔ وہ اخلاص کے اسی اعلیٰ اور اونچے مقام پر فائز تھے تو ان کا مقام بڑھا ہوا تھا۔ آج اس اعمال کے گرتے ہوئے دور میں اور فتنوں کے دور میں بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی نگرانی کریں، ہم اپنے اعمال کی نگرانی کریں، ہم اپنی نیتوں کی نگرانی کریں، ہم اپنے ظاہر کی نگرانی کریں، ہم اپنے باطن کی نگرانی کریں، اور صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے ذات کی نگرانی کریں بلکہ کلکم مسئول وکلکم مسئول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہم میں کا ہر آدمی نگران ہے اور اپنے ماتحت کے بارے میں وہ مسئول بھی ہے، اس سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ تو ہم اس طرح بے پرواہ نہیں ہو سکتے کہ چلو بھائی ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے تلاوت کر لی، ہم نے ذکر کر لیا، دن بھر ہمارا اچھا گزر گیا، اب ہمارے گھروں میں رہنے والے، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بھتیجے، ہمارے بھانجے، بیویاں، مائیں، ان لوگوں کے حالات کیا ہیں، ان پر بھی نظر رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اپنے آپ پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس لائن سے بھی ہم لوگوں کے اندر کمیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، تو ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنا یہ ہماری ذاتی ضرورت ہے، ہماری نجات کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، نیک اعمال کیے اور ایمان درست کیے، نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور لوگوں کو حق کی باتیں سمجھاتے رہے، حق کی طرف بلاتے رہے۔ حق کیا ہے؟ حق یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت کی دعوت دی جائے اور اللہ کی نافرمانی سے روکا جائے، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔